بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اگر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو فوج کو متحرک کر دیں گے چائنا۔ ایمن الظواہری امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، کور کمانڈر کوئٹہ سمیت 6 افسر شہید۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، عمران خان لوگوں کے دلوں میں گھس گیا ہے۔ صلاحیت موجود ہے مگر ایٹم بم بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے، ایران۔ ایٹمی جنگ میں کوئی فریق کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، صدر پیوٹن۔ کچرے کے ڈھیر سے ہزاروں ڈالرز ملنے لگے۔ اسرائیل کے حیران کن حقائق جو آپ نے شاید پہلے نہ سنے ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکی اسپیکر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو فوج کو متحرک کر دیں گے۔ نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان کے موقع پر چینی افواج خاموش نہیں بیٹھے گی۔ نینسی پلوسی کا دورہ تائیوان چائنا کی خود مختاری اور آزادی کو چیلنج کرتا ہے۔ ایسی صورت میں چائنا کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چائنا کی طرف سے خبردار کرنے کے باوجود کسی بھی ایسے اقدام کی صورت میں چائنا کی طرف سے آنے والے رد عمل کا انتظار کرنا ہوگا۔ دوسری جانب چائنا لبریشن آرمی نے نینسی پلوسی کے متوقع دورے کے پیش نظر سرحد پر اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تائیوان کا دورہ اسپیکر کی اپنی ثوابدید ہے۔ ان کی حفاظت کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی اسپیکر نینسی پلوسی اس وقت 4 ایشیائی ممالک کے دورے پر ہے اور تائیوان جانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ نینسی پلوسی ایک روزہ دورے پر تائیوان پہنچیں گی، تاہم اس حوالے سے وقت اور دن کا تعین حتمی نہیں ہے۔ نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان پر چائنا کی جانب سے سخت رد عمل کے بعد امریکہ کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ چائنا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ نینسی پلوسی کو دیگر امریکی اراکین کانگریس کی طرح تائیوان جانے کا حق ہے۔ کشیدگی میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ چائنا کے اقدامات کے غیر ارادی نتائج ہو سکتے ہیں۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ امریکی اسپیکر کا دورہ تائیوان چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگا۔ نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گی۔ چائنا اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ امریکی اسپیکر کا دورہ تائیوان خوفناک سیاسی اثرات کا باعث بنے گا، ایسا دوستو چائنا کا کہنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ ایمن الظواہری کو کابل میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں اس آپریشن کو انصاف کی فراہمی کے طور پر سراہا اور امید ظاہر کی کہ یہ اقدام 9/11 کو امریکہ پر ہونے والے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے خاندان کے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ اور دوستو، جو امریکہ نے افغانستان کا حال کیا تھا اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس کا مداوع میرے خیال سے وقت کرے گا، جو کہ وقت نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے اپنے خطاب میں بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس حکام نے کابل کے ایک گھر میں اس کا سراغ لگایا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ امریکی صدر نے گزشتہ ہفتے اس آپریشن کی منظوری دی تھی اور ڈرون حملہ اتوار کو کیا گیا تھا۔ امریکی صدر کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں افغانستان کو تخریب کاروں کی محفوظ پناہ گاہ بننے کی اجازت دیں گے، کیونکہ وہ چلا گیا ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ اور کچھ نہ ہو۔ دوستو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے سالوں سے افغانستان میں بیٹھ کر امریکہ اس کو تلاش کیوں نہیں کر سکا۔
اب امریکہ میں بیٹھ کر انہوں نے اسے کیسے تلاش کر لیا؟ بہرحال اس کے سر پر $2.5 کروڑ کا انعام تھا۔ یہ حملہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی جانب سے کیا گیا، لیکن جو بائیڈن یا وائٹ ہاؤس نے CIA کے حملے میں ملوث ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ وہ جس گھر میں تھے وہ طالبان کے سینئر رہنما اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے ایک اعلیٰ معاون کی ملکیت تھا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام برسوں سے ایک ایسے نیٹ ورک کے بارے میں جانتے تھے جو ان کو امریکی انٹیلیجنس حکام کو ان کی تلاش میں چکمہ دینے میں مدد کرتا تھا، لیکن حالیہ مہینوں تک ان کے ممکنہ مقام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس سال کے آغاز میں امریکی حکام کو پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ، بیٹی اور اس کے بچے کابل میں ایک محفوظ گھر میں منتقل ہو چکے ہیں۔ حکام کو بالآخر معلوم ہوا کہ وہ بھی کابل کے اس گھر میں تھے۔ طالبان کے سینئر حکام کو ان کی کابل میں موجودگی کا علم تھا، جبکہ طالبان حکومت کو پاکستان کی طرح آپریشن کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ امریکی صدر نے گزشتہ ہفتے جمعرات کو آپریشن کی حتمی منظوری دی تھی، اور جس وقت حملہ کیا گیا ایمن الظواہری بالکونی میں کھڑے تھے۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ہم ایک بار پھر یہ واضح کر دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے، چاہے آپ کہیں بھی چھپ جائیں۔ اگر آپ ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں تو امریکہ آپ کو ڈھونڈ کر باہر لے آئے گا۔ سعودی عرب نے ان کو نشانہ بنانے سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ یہ ان تخریب کار رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا جس نے امریکہ، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں گھناؤنی تخریب کارانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کیا، جس میں سعودی شہریوں سمیت مختلف مذاہب کے ہزاروں بے گناہ افراد مارے گئے۔ دوسری جانب طالبان حکومت نے اپنے بیان میں ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے، لیکن ان کی یا کسی اور جانی نقصان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ طالبان نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی اصولوں اور دوحہ معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ اس طرح کے اقدامات گزشتہ 20 سالوں کے ناکام تجربات کی نشانی ہے۔ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر صوبہ بلوچستان میں سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں کے دوران میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس ہیلی کاپٹر میں سوار پاک آرمی کی 12 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت تمام 6 افسران اور اہلکار شہید ہو گئے۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کا بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں پرواز کے دوران ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر صوبے میں سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ اس میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے علاوہ پاک فوج کے 2 بریگیڈیئر اور 2 میجر سوار تھے۔ بریگیڈیئر امجد حنیف ڈائریکٹر جنرل کوسٹ گارڈ، بریگیڈیئر خالد کمانڈر کور انجینئر 12 کور، میجر سعید پائلٹ، میجر طلحہ پائلٹ اور نائک مدثر جو بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا لاپتہ ہونے کے چند گھنٹے کے بعد ملبہ بھی مل گیا ہے۔ لسبیلا میں سیلاب سے متعدد سڑکیں اور پل بہہ گئے ہیں، جن کے نتیجے میں لسبیلا کا صوبہ سندھ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ نے فیصلے میں کہا کہ PTI کو ابراج گروپ سمیت غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ موصول ہوئی ہے۔ PTI نے اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ PTI نے 13 اکاؤنٹس کی تفصیلات نہیں دی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI عمران خان کا بیان حلفی غلط قرار دیتے ہوئے PTI کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ PTI نے 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے، ان میں سے 8 کو تسلیم کیا گیا جبکہ 13 اکاؤنٹس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پہلی ہی سماعت میں اڑا دے گا۔ شیخ رشید نے فارن فنڈنگ کے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، 8 سال قوم کا وقت ضائع کیا گیا۔
پی ٹی آئی کے خلاف میڈیا جنگ اپنی موت آپ مر گئی۔ عمران خان مقبول اور مضبوط ترین سیاسی رہنما ہے۔ یہ وہ والا وقت نہیں کہ پارٹی پر پابندی لگا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جہاں بھی جانا پڑا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پہلے دن ہی اڑا دیا جائے گا۔ مخالف 14 سیاسی جماعتوں کی سیاسی ساکھ راگ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان لوگوں کے دلوں میں گھس گیا ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی فتح اور پی ڈی ایم کی شکست کا دن ہے۔ ہمیں فوراً الیکشن کرانے چاہیے اور الیکشن کی ہی طرف جانا چاہیے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ایٹم بم اور ہتھیار بنانے کی تمام ٹیکنیکی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران کا یہ بیان دوستو اس وقت آیا ہے جب عالمی جوہری معاہدے میں ایران کی دوبارہ شمولیت کے لیے ویانا میں دیگر عالمی قوتوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اصفہان میں بھی جوہری تحقیقی ری ایکٹر کی تعمیر کا کام چند ہفتوں میں باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ ایران جوہری ہتھیاروں کی پیداوار میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران فی الوقت 60% یورینیم افزودگی کر رہا ہے اور اس میں اضافے کے لیے متحرک ہے، تاہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی تردید کرتا آیا ہے۔ معاہدہ جوہری عدم پھیلاؤ کانفرنس کے شرکاء کو لکھے گئے خط میں صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہو سکتا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ میں کوئی فریق کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور ایسی جنگ کبھی نہیں چھڑنی چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر پیوٹن نے یہ خط ایسے وقت میں لکھا ہے جب روس خود یوکرین کے ساتھ فروری سے اب تک حالت جنگ میں ہے۔ ارجنٹائن کے ایک علاقے سے کچرے کے ڈھیر سے لوگوں کو ہزاروں ڈالرز ملنے لگے۔ انتظامیہ کو خبر ملنے پر کچرے کے مقام کو سیل کرنا پڑا۔ ارجنٹائن کے شہر لاس پریخا پر کچرے کے ایک مقام سے چند مقامی افراد کو 75,000 ڈالرز ملے ہیں۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کے ہمراہ ٹرک پر کہیں جا رہا تھا کہ کوڑے کی جگہ پہنچے جہاں انہیں $100 کا نوٹ دکھائی دیا جو بالکل نئی حالت میں موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ان سمیت 6 افراد موجود تھے جنہوں نے وہاں سے لگ بھگ $10,000 جمع کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعد میں ایک اور شخص انہیں ملا جو بہت ہی خوش قسمت تھا کیونکہ اس کو وہاں سے $25,000 ملے۔ دوسری جانب اس معاملے پر ملک میں سوشل میڈیا پر بھی بحث ہو رہی ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈالرز اس شخص کے ہیں جس کی موت کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی اور ان کے وارث نہیں تھے، جس کے سبب ان کا سامان کچرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اسرائیل میں دوستو کسی بچے کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈگری نہیں دی جاتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کم از کم $10,000 کما کے دکھاؤ۔ اسرائیل کی 94% آبادی شہروں میں رہتی ہے جبکہ 6% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ ان کا نیا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ اسرائیل میں بچوں کی پیدائش پر گھر سے ٹی وی، موبائل گیمز ختم کر دی جاتی ہیں۔ گھر والے مل کر شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ بچے کی صحیح پرورش ہو اور بچہ تیز دماغ والا پیدا ہو۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا بچہ لیڈر ہوگا، وہ بڑی بڑی کمپنیاں کھولے گا، دنیا پر حکومت بھی کرے گا۔ ایک بات اور سنتے جائیں کہ ان کے ہاں نوکری کا کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آبادی کے تناسب سے دنیا میں سب سے زیادہ جوان اسرائیل میں پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جب یہاں کے جوان تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو انہیں ڈگری تب تک نہیں ملتی جب تک کوئی کاروبار کر کے کم از کم $10,000 کما نہ لے۔ حیرت کی بات دوستو یہ بھی ہے کہ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ بجلی نظام شمسی سے حاصل کرتا ہے اور اسی پر ان کا ملک چلتا بھی ہے۔ ان کی عید 7 دن چلتی ہے، یعنی 15 اپریل سے 22 اپریل تک۔ اس تہوار کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن انہوں نے فرعون سے آزادی حاصل کی تھی۔ یہ وہ ملک ہے دوستو جہاں میٹھے پانی کی شدید قلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کا سب سے بڑا پلانٹ بھی اسرائیل میں موجود ہے۔
یہاں دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون بنا تھا۔ یہ لوگ 6 کے ہندسے کو اہم مانتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ دنیا 6 روز میں بنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جھنڈے میں بھی جو ستارہ ہے وہ 6 کونوں والا ہی ہے۔ سعودی نوجوان ماجد علی نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا کہ جذبہ سچا ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میڈیکل کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے والا نوجوان ماجد علی اب اسی کمپنی میں فارمسٹ کے طور پر متعین ہے۔ ماجد کا کہنا تھا کہ محنت میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ برائی ہاتھ پھیلانے میں ہے۔ سعودی نوجوان نے مزید کہا کہ گریجویشن کے دوران متعدد عارضی کام کیے جن میں ریسٹورنٹ کی ملازمت، فوڈ ڈیلیوری بوائے اور آخر میں ایک میڈیکل کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ملازمت اختیار کی، اور اس دوران حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک ہاسپٹل میں 3 ماہ کے لیے ہاؤس جاب کے طور پر فارمیسی میں ملازمت کی جس کے بعد باقاعدہ فارمسٹ بن گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے کے دوران کتابیں میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے کافی مشکل حالات سے گزرنا پڑا کیونکہ والد کے انتقال کے بعد والدہ اور چھوٹی بہن اور بھائی کے ساتھ دادا کے گھر منتقل ہو گئے تھے جنہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ جس طرح ٹن میں کھانا پیک کیا جاتا ہے عین اسی طرح افغانستان میں مٹی کے برتن میں انگور 6 ماہ تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے بہترین انگور پیدا ہوتے ہیں لیکن بجلی اور فریج نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل مٹی سے اڑن تشتری نما گول ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں انگور 6 ماہ تک تازہ رہتے ہیں، جسے کنگینا کہتے ہیں۔ انگور کے شوقین افراد بے موسم پر اس کی بڑی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے افغانستان کے دیسی ریفریجریٹر کنگینا کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس میں مٹی سے تھالی نما ساخت بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر انگور رکھ کر اوپر ڈھکنا رکھ کر لیپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنگینا کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ سوکھنے کے بعد اسے ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ یوں مسلسل 6 ماہ تک انگور تازہ رہتے ہیں۔ کنگینا کے اندر ہوا نہ جانے کی وجہ سے آکسیڈیشن کا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ساتھ ہی انگوروں کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ انگوروں کے لیے مٹی کا ریفریجریٹر بنانے کے ماہر عبدالمنان نے بتایا کہ ہم انگور کے الگ ہونے والے ایک ایک دانے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد گچھا ایک برتن میں رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ چائنا میں 20 سال مفرور رہنے والی 7 لوگوں کو مارنے والی خاتون بالآخر پولیس نے پکڑ لی۔ ملزمہ اس کارروائی کے بعد فرار ہو گئی تھی اور بعد میں پلاسٹک سرجری کروا کے اپنی شکل ہی تبدیل کروا لی اور فرضی شناخت سے زندگی گزارتی رہی، جس کی وجہ سے پولیس آج تک اسے پکڑنے سے قاصر رہی۔ اب کورونا کی وجہ سے لازمی قرار دیے گئے ایک سرٹیفکیٹ کی وجہ سے وہ پکڑی گئی۔ خاتون نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ واردات کی تھی۔ اس کا دوست 1999 میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے عدالت نے سزائے موت سنائی تھی جس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ تاہم یہ خاتون اب تک بار بار شناخت تبدیل کرتی رہی اور مختلف شہروں میں زندگی گزارتی رہی۔ وہ پارٹ ٹائم ملازمتیں کر کے اپنا گزارا کرتی رہی۔ چند ماہ ایک شہر میں گزار کر وہ وہاں سے کسی اور شہر چلی جاتی تھی۔ گرفتاری کے بعد دوران تفتیش خاتون نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے خوف کی وجہ سے ان واردات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سردی کے موسم میں درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کے باعث گاڑیوں کی سکرین پر دھند جم جاتی ہے اور ڈرائیورز کو سامنے دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ماہرین نے اس دھند کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ اس دھند سے چھٹکارا پانے کے لیے گاڑی کا ہیٹر آخری حد تک تیز کر دیں، کیونکہ گرم ہوا زیادہ نمی جذب کرتی ہے۔ ہوا کافی گرم ہونے پر کار کا اے سی چلا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ گرم ہوا کولنگ کوائل سے گزرے گی تو اس سے نمی ختم ہو جائے گی۔ اب آخر میں ری سرکولیشن بٹن آف کر دیں تاکہ سرد اور خشک ہوا گاڑی کے اندر آ سکے۔ اگر ممکن ہو سکے تو 2 منٹ کے لیے گاڑی کے دروازے تھوڑے سے کھول دیں
تاکہ اندر کی نمی والی ہوا باہر نکل سکے اور باہر کی خشک ہوا اندر آ سکے۔ اگر آپ گاڑی کے اندر درجہ حرارت ممکنہ حد تک کم کر دیں تو بھی اسکرین کے باہر جمنے والی دھند سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس سے گاڑی کے اندر اور باہر کا درجہ حرارت لگ بھگ ایک جیسا ہو جائے گا اور شیشے پر دھند نہیں جمے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔